ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک سے چند آیات کریمات کی تلاوت کی ہے. ان آیات کریمات میں رب ذوالجلال نے علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے. سامعین محترم، چونکہ تعلیمی سال کے ابتدائی ایام سے ہم گزر رہے ہیں، تو مناسب یہی سمجھا کہ علم کی اسلام میں، قرآن و سنت میں کتنی اہمیت ہے، کتنا مقام ہے، کتنی قدر و منزلت ہے اور کتنی فضیلت ہے، اس پر انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، تلاوت کردہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کرے، شرعی علم حاصل کرے، قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلے، تاکہ وہ جب علم دین حاصل کریں گے اس کے بعد وہ اپنی قوم میں واپس آ کر لوگوں کو اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے غیظ و غضب سے لوگوں کو ڈرائے، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائے.
اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتلا دیجئے، کہہ دیجئے کہ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا اسلوب اختیار کیا جس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی کیا علم رکھنے والا یا علم نہ رکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کے علم رکھنے والے کی اہمیت رب ذوالجلال نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور جگہ پر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات کو اور اہل علم کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ جو علم رکھنے والا ہوتا ہے اس کے درجات کو رب ذوالجلال نے بلند فرمایا ہے، اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اونچا کیا ہوا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یقیناً اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے یہ علماء ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے اہل علم ہے، علماء ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے، خیر کرنا چاہتا ہے، اچھا کرنا چاہتا ہے جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کے علم سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ کتنی شرف کی بات ہے اور کتنا اعزاز ہے کہ جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہے، اس شخص سے زیادہ قابل رشک کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرے۔ اور بھلائی کی جو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم دین سے نوازتا ہے۔ سامعین محترم، اس دین کے علم کو معمولی مت سمجھیے، اس کا بہت بڑا مقام ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور جگہ پر من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بھی شخص علم حاصل کرنے کے لیے علم کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور مزید فرمایا اس حدیث میں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے طالبان علوم نبوت، طلباء کرام اور علماء عظام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور یقیناً ایک طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اعزاز اور تکریم کے طور پر اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے
اور فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ایک دین کے لیے آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات دعائیں دیتی ہے، مغفرت کی دعائیں دیتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ایک عالم دین کے لیے دعائیں دیتی ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور بے شک ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اتنی ہے، فرمایا جتنی فضیلت چاند کی فضیلت جو ہے باقی تمام ستاروں پر ہے، اور بعض روایت میں 14ویں چاند کا ذکر ہے۔ اور مزید فرمایا بے شک علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے ورثے میں، اپنے طریقے میں کوئی دینار اور درہم مال و متاع چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنے ورثے میں، اپنے طریقے میں علم چھوڑ کے گئے، اور جس کسی نے بھی علم حاصل کیا گویا کہ اس نے خیر اور برکت کے اور فضیلت کے اس نے بہت بڑا حصہ اس کا حاصل کیا۔ تو علم حاصل کرنے کو، اس کو بہت بڑا شرف سمجھیے، اپنی اولاد کو، اپنے احباب کو اور اپنے عزیز و اقارب کو علم حاصل کرنے کی طرف ان کو ترغیب دلائیے۔ واللہ دین کا علم جب آپ صحیح معنوں میں کسی کو بھی ترغیب دلائیں گے، اور آپ کی ترغیب کی وجہ سے اگر کسی نے دین کا علم حاصل کیا تو آپ کو بھی برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو بھی شخص کسی کے لیے بھی کوئی بھی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو رہنمائی کرنے کے بعد دوسرا شخص جو ہے جب وہ اچھا کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے تو اس شخص کو بھی پورا پورا اجر ملتا ہے، اور جس نے رہنمائی کی ہے اس کو بھی پورا پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کے علم حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقام مرتبہ کو بلند فرماتا ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں بہت افسوس ہوتا ہے، دین کے علم کو اور دین کے علم سیکھنے اور سکھانے والوں کو ہم ثانوی حیثیت بھی نہیں دیتے، والعیاذ باللہ۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی علامت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت سے ہم مالا مال ہوتے تو ہم ضرور لوگوں کو دین کی طرف، علم حاصل کرنے کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاتے۔ یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ طلبا للعلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو بھی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے وہ نکلتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں اسی حالت میں اگر اس کی موت واقع ہوئی تو وہ شہداء میں سے ہوگا، اس کی موت شہید کی موت ہوگی۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے اسلام اور کفر کے درمیان، توحید اور سنت کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، سنت اور بدعت کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کیا جاتا ہے اسی علم کے ذریعے۔
اس علم کی بہت بڑی اہمیت ہے دین، اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ باب باندھا ہے کہ علم جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم کی اہمیت ہے۔ اور اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اس آیت مبارکہ کو بھی ذکر کیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے فَاعْلَمْ جان لیجئے، علم رکھ لیجئے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو توحید سے پہلے علم، عمل سے پہلے علم ہے۔ علم کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، اور علم حاصل کرنے سے کبھی بھی رزق میں کمی نہیں ہوگی، معیشت تنگ نہیں ہوگی، بلکہ علم حاصل کرنے سے واللہ رزق میں اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی علم حاصل کرنے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو بھائی تھے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اخوانی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو بھائی تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ اب ایک بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ کر علم حاصل کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر وہ علم حاصل کرتے تھے، اور والآخر یحترف، اور دوسرا جو وہ کام کر رہا تھا، پیشور تھا، وہ گھر کے لیے کام کرتا تھا، گھر کے لیے مال لے کر آتا تھا، کماتا تھا گھر والوں کے لیے۔ فشک المحترف اخاہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیشور جو بھائی تھا اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر شکایت کی کہ میرا یہ بھائی آپ کے پاس آتے رہتے ہیں اور گھر کا کوئی کام نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس آ کر علم حاصل کرتا رہتا ہے، حالانکہ گھر میں ضرورت بھی ہے، میں اکیلا کماتا ہوں، میں اکیلا تھکتا ہوں، میں کما کر، اور یہ گھر پہ کام نہیں کرتا، آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید آپ کو بھی جو رزق دیا جا رہا ہے وہ اسی بھائی کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، یہ بھائی جو علم حاصل کر رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو بھی رزق دیا جا رہا ہے، رزق مل رہا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم یہ بتاتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طالب علم کے ساتھ یا کسی بھی عالم کے ساتھ اس لیے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے مالی کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، دین کا علم سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، اگر کوئی بھی شخص اس طرح کا تعاون کرے تو رب ذوالجلال اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اور اس کو مزید اللہ تعالی مال و دولت سے نوازے گا۔ جس طرح کی اس بھائی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تجھے بھی اس لیے رزق دی جا رہا ہے، تمہیں بھی امید ہے کہ تجھے بھی اس لیے رزق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا بھائی علم حاصل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے۔ تو لہذا اگر اپنے مال و دولت میں، اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اضافہ چاہتے ہیں، تو طلباء کے ساتھ تعاون کرتے رہیے۔ اور طلباء کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے میں فقراء مساکین ہوتے ہوئے باہر دوسرے شہروں میں جو طلباء ہوا کرتے تھے،
جو محدثین ہوا کرتے تھے اپنے دور میں، ان کی مدد کیا کرتے تھے مالی، تو ان پر اعتراض کیا گیا کہ اپنے علاقے میں فقراء اور مساکین موجود ہے، آپ نے ان کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جو طلباء اور علماء ہے، محدثین ہے، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں مالی۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ جو طلباء اور علماء ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، اور میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے ان علماء اور طلباء سے بڑھ کر کسی کو بھی مستحق نہیں سمجھتا۔ اور امام لیث ابن سعد رحمہ اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے لیے سالانہ کے طور پر 100 دینار دیا کرتے تھے۔ 100 دینار، وہ 100 دینار آج کل لاکھوں کے حساب سے بن جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ امام مالک کے بارے میں جب سنا کہ امام مالک کے اوپر قرضہ آیا ہوا ہے تو 500 دینار بھیجے۔ اور ایک دفعہ امام لیث رحمت اللہ علیہ مدینہ تشریف لائے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے کھجور پیش کیا پلیٹ میں، تو انہوں نے جواباً اس پلیٹ میں 500 دینار جو ہے ان کو جواباً یعنی بطور تحفہ امام مالک کو پیش کیا، 500 دینار جو کہ کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ محدث مدینہ، محدث دار الہجرہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں، علم پھیلا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، تو ان سے بڑھ کر اور کون زیادہ بہتر ہو سکتا ہے میرے مال کے لیے، کون زیادہ حقدار ہو سکتا ہے۔ سامعین محترم، علم حاصل کرنا، دینی علم حاصل کرنا، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ رب ذوالجلال نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا کیا۔ لہذا اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ بلکہ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اگر آپ نے خیر خواہی کرنی ہے، ان کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، تو اپنی اولاد کو دین کے علم سیکھنے کے لیے بھیجے۔ ابھی بھی الحمدللہ دینی مدارس موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، علماء موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھانے والے موجود ہیں، تو ان کی قدر کرتے ہوئے اپنی اولاد کو دینی علم سیکھنے کے لیے بھیجیے۔ واللہ جب آپ قبر میں ہوں گے اس وقت آپ کے یہی بیٹے جب دنیا میں قال اللہ اور قال رسول سکھا رہے ہوں گے تو آپ کو قبر میں مسلسل اور برابر کے حساب سے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ صرف آپ کو نہیں، آپ کے آباء و اجداد کو بھی ثواب مل سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وہ اولاد جو قرآن و سنت کے علم سیکھ رہی ہو تو وہ اولاد حقیقت میں آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہوگا۔ سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی نعمت آپ کا وہ بیٹا ہوگا جو صحیح معنوں میں دین کا علم سیکھ رہا ہو۔ اور بہت سارے بھائی ابھی میری اس بات کو جو ہے اہمیت نہیں دیں گے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے اور اس بات کا کتنا وزن ہے۔ ٹھیک ہے دنیاوی علوم بھی حاصل کر لیجئے، اچھی بات ہے، لیکن جو مقام اور مرتبہ دینی علوم کے لیے ہے وہ مقام اور مرتبہ کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ دین کے علم سیکھنے اور سکھانے کی اللہ کو بھی عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ خطبے میں علم کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و حدیث سے جو بھی دلائل میں نے آپ حضرات کے سامنے
پیش کیے ہیں۔ یہ جو فضیلتیں، یہ جو قدر و منزلت، مقام و مرتبہ اس وقت حاصل ہوگا جب ایک عالم دین اور ایک طالب علم کی نیت اچھی ہو۔ اگر نیت اچھی نہ ہو تو پھر یہ فضیلتیں قطعاً حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا طالب علم کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی بنیادی طور پر نیت کا خالص کرنا یہ فرض ہے۔ جب تک نیت خالص نہیں کی جائے گی، اخلاص کے ساتھ جب تک علم حاصل نہیں کرو گے تو یہ علم اس کے لیے فائدہ نہیں دے گا بلکہ یہ نقصان دے گا، یہ علم وبال جان بن جائے گا اگر نیت اچھی نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه الا لعرض من اعراض الدنيا لم يجد عرف الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو بھی شخص علم حاصل کرتا ہے، حالانکہ علم حاصل کرنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اب وہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل نہیں کرتا بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آئے گی۔ لہذا علم حاصل کرنے کے لیے نیت کا صاف رکھنا، اخلاص اور للہیت کے ساتھ علم حاصل کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اگر اخلاص اور للہیت نہ ہو تو یہ علم وبال جان بن جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی، علم سیکھنے اور سکھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فقد امركم الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اهزمهم شر الهزيمة اللهم اهزمهم شر الهزيمة اللهم اهزمهم شر الهزيمة واجعلهم عبرة للمعتبرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله